بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پورے ملک سے آئے ہوئے اساتذہ کرام آپ کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں۔ میرے تمام سول سوسائٹی کے لوگ، میری اسلام آباد بار کے ILF کے ٹائیگرز، راولپنڈی ڈویژن سے ILF کے لوگ اور پورے پاکستان سے ILF کے وکلاء، میں آپ کالے کوٹ کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک تاریک رات میں آپ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے عمران خان کے ساتھ اور اس کی تمام لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، علی محمد خان صاحب نے بھی بات کی، بیرسٹر فیض صاحب نے بھی بات کی۔ میرا خیال ہے کہ ہمارا سبجیکٹ رول آف لا، آپ کے سامنے ایک تصویر ہے عمران خان، جو آج سے نہیں 96 سے آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی بات کر رہا ہے۔ اور عمران خان کا جرم کیا ہے کہ عمران خان کہتا ہے ملک میں آئین کی بالادستی ہوگی اور قانون کی حکمرانی ہوگی۔ اور یہ جو 75 سالہ جنگ ہے، جو عمران خان نے جو جنگ چھیڑی ہے، اور یہ 75 سالہ نظام کے خلاف جنگ، یہ آپ نے جنگ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی، واقعی تحریک انصاف ہے۔ یہ تحریک پاکستان کی طرح چلتی رہے گی جب تک یہ اشرافیہ اور مافیا کو ہم ملک سے بھگا نہیں دیتے، اتنے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ جناب چیف جسٹس صاحب، پاکستان میں آپ کے سامنے پیش بھی ہوتا رہا ہوں، جہاں میڈیا کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، میں میڈیا کے لوگوں کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہنا میں بجا نہیں سمجھتا کہ ایک لیڈر جو صرف پاکستان کا لیڈر نہیں ہے، وہ مسلم امہ کا لیڈر ہے، وہ OIC میں ناموس رسالت کی بات کرتا ہے، وہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں کھڑا ہو کے ناموس رسالت کی بات کرتا ہے، پاکستان کی بات کرتا ہے اور مسلمانوں کی بات کرتا ہے۔ کیا اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی 4 دیواری سے اندر اریسٹ ہوتا ہے اور ایک کنوکٹڈ آدمی جب ایئرپورٹ پہ اترتا ہے تو اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے؟ کہاں ہے آئین؟ کہاں ہے آئین کی بالادستی؟ کہاں ہے آئین کی حکمرانی؟ پھر مجھے یاد آ جاتا ہے حبیب جالب، اور میرے ساتھ پڑھو کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ کیا یہ دستور ہے ملک میں؟ ہمارے پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، جتنی مشکلات سے یہ پہنچے ہیں، عمر ایوب صاحب، اسد کیسر صاحب، علی محمد خان صاحب، لطیف کھوسہ صاحب، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کوئی چیز لینے کا، لیکن آپ سے ہماری امید ہے جس طریقے سے آپ نے پاکستانی عوام کا مینڈیٹ چرایا ہوا کیس آپ پارلیمنٹ میں پیش کر رہے ہیں، انشاءاللہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہی آپ کی جنگ ہے۔ آپ سے تمام سیٹیں 202 سیٹ پہ ہم جیت رہے تھے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ایک فارم 45، کیا چیف جسٹس صاحب آپ کو فارم 45 نظر نہیں آ رہا؟ آپ کو نظر آنا چاہیے کہ پورے پاکستان میں جو لوگ عوام کے مینڈیٹ پہ جیتے ہیں، ہمارا کیس ذاتی نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا کیس ہے، اور انشاءاللہ یہ 25 کروڑ عوام کیس جیتے گی۔ اور یہ ایک چیز میں بتا دینا چاہتا ہوں عمر ایوب صاحب، 2 دن پہلے میری عمران خان سے ملاقات ہوئی وہاں جیل میں، سارے لوگ الیکشن میں چلے گئے، خان سے کچھ ٹکٹوں کے بارے میں ڈسکس ہوا۔ خان نے مجھے کہا کہ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ 8 فروری کو کیا ہوتا ہے۔ 8 فروری کو وہی ہوا کہ ہم سے بلہ بھی چھینا گیا، لوگوں کو بینگن کے نشان دے کے میدان میں اتارا گیا، اور اللہ کے فضل سے ہم الیکشن جیت گئے۔ یہ ہے رول آف لا کی جنگ۔ اور جو جنگ خان لڑ رہا ہے اس میں ہمارا، کیونکہ ہم عدلیہ کی تحریک میں ایک بہت بڑی جنگ لڑے تھے، اس میں ہمارا سول سوسائٹی نے ساتھ دیا تھا۔ سول سوسائٹی کو میں اس فورم سے میسج دینا چاہتا ہوں، شاداب جعفری صاحب کیونکہ ہمارے چیئرمین ہیں، معظم بٹ صاحب، ہم آپ کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ ملک گیر تحریک ہوگی اور اس میں کوئی تشدد نہیں ہوگا۔ ہمارے اوپر جو پہلے تشدد کے الزامات لگائے گئے ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آئین کا آرٹیکل
15, 16, 17 کیا کہتا ہے؟ آئین کا آرٹیکل 17 یہ کہتا ہے کہ آپ کسی پارٹی کے ساتھ بھی ایسوسیٹ ہوں، آپ کو یہ حق ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے، لہٰذا پرامن طریقے سے عام اپنا حقوق لیں گے، ہماری پرامن جنگ ہوگی۔ میری تمام میڈیا سے دوستوں سے صدا ہے کہ یہ جو رول آف لا کی موومنٹ چلی ہے اور جو قیدی نمبر 804 بیٹھا ہے اس کی جنگ آپ نے لڑنی ہے۔ لاسٹ میں صرف 2 نعرے لگا دینا چاہتا ہوں کہ کون بچائے گا پاکستان، کون بچائے گا پاکستان؟ آئین کی بالادستی تک، آئین کی بالادستی تک، آئین کی بالادستی تک، قانون کی حکمرانی تک، قانون کی حکمرانی تک۔ بہت شکریہ۔ اوکے